بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کسی ضرورت سے بار بار حاضر ہوتے تھے۔ وہ ان کی طرف التفات نہ فرما رہے تھے، نہ ان کی ضرورت کی طرف توجہ فرما رہے تھے۔ ان صاحب نے ابن حنیف سے اس کی شکایت کی۔ انہوں نے یہ ترکیب بتائی کہ تم وضو کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی، اور یہ دعا پڑھ کر اپنی حاجت کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے اس کے موافق عمل کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی دربان آیا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لے گیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اکرام کیا، اپنی جگہ بٹھایا اور ان کی ضرورت کو خود دریافت کر کے پورا کیا، اور اس کی معذرت فرمائی کہ اس وقت تک تمہاری ضرورت کو پورا نہ کر سکا، اور آئندہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ضرورت ہوا کرے بے تکلف کے دیا کرے۔ یہ صاحب جب حضرت عثمان کے پاس سے واپس آئے تو ابن حنیف سے ملے اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہاری سفارش سے میرا کام ہو گیا، حق تعالی شانہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابن حنیف نے کہا کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی، بلکہ بات دراصل یہ کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک نابینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی بینائی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو اور کہو تو میں دعا کر دوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی میرے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترکیب ان کو بتائی تھی کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس دعا کو پڑھ کر دعا کرے۔ ابن حنیف فرماتے کہ تھوڑا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ نابینا ایسے آئے گویا ان کی آنکھوں کو کچھ نقصان ہی نہ پہنچا تھا۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس قصے میں عثمان بن حنیف کے فہم سے استدلال ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی انہوں نے اس قصے کو نابینا کے ساتھ مخصوص نہ سمجھا، بلکہ ہر شخص کے لیے اس دعا سے توسل کو عام سمجھا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جب ایوب سختیانی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو میں بھی مدینہ منورہ میں حاضر تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں غور سے دیکھوں کہ کس طرح قبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا کہ وہ حاضر ہوئے اور قبلے کی طرف پشت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے اور بے تصنع روتے رہے۔ بے زبانی ترجوان شوق بے حد ہو تو ہو، ورنہ پیش یار کام آتی ہے تقریر کہیں۔ گرا کر 4 آنسو حال دل سب کہہ دیا ان سے، دیا مجھ کو زبا کا کام چشم خون فشا تو نے۔ ابو محمد اشبیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غرناطہ کا ایک شخص اس قدر بیمار ہوا کہ حد نہیں، اطباء اس کے علاج سے عاجز ہو گئے، زندگی سے مایوسی سی ہو گئی۔ وزیر ابو عبداللہ محمد ابن ابی زال نے ایک خط حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لکھا، اس میں چند شعر بھی لکھے جو وفاء الوفا میں مذکور ہے۔ وہ خط حجاج کے قافلے میں سے ایک شخص کو دے دیا، اس میں بیماری سے صحت کی دعا کی درخواست تھی۔ وہ قافلہ جب مدینہ منورہ پہنچا اور وہ خط قبر شریف پر پڑھا گیا، اسی وقت وہ بیمار اچھا ہو گیا۔ جب وہ شخص جس کے ہاتھ خط گیا تھا حج سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بیمار ایسا تھا گویا کبھی کوئی بیماری اس کو پہنچی ہی نہ تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔